عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنے ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جس پر میرے آقا کا کرم ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے نہ نمازوں پہ فخر ہے نہ صوم و صلات پہ اس کی پابندی ضرور کیجیے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں لیکن کبھی فخر نہیں کرنا اترانا نہیں کہ میں تہجد گزار ہوں میں بڑا نمازی ہوں 5 ٹائم کا نمازی ہوں میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں کبھی نامال پہ اترانا نہیں ہمیں اگر فخر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر ہے غلام رسول اگر اتراتا ہے ناز کرتا ہے تو غلامی رسول پہ ناز کرتا ہے اسے بھروسہ ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اسی کی شفاعت پہ بھروسہ ہے اسی کی محبت اور اسی نعتے پہ بھروسہ ہے باقی پلے کچھ نہیں ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت
میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری نسبت، یہ تعلق، محبت ہمیشہ قائم دائم رکھے تا دم مرگ، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا انتہائی مختصر سے وقت میں جو موضوع ہے وہ ہے ایثار کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں، یعنی ایثار کے بارے میں، یعنی جس چیز کی خود اشد ضرورت ہو، وہ چیز یا جو چیز خود کو پسند ہو، وہ پسندیدہ چیز کسی اور ضرورت مند کو دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود وہ چیز کسی اور مسلمان بھائی کو دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، فی زمانہ اس کی مثال بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، اپناتے ہوئے اس چیز کو عام کریں۔ آج اس ضرورت اس امر کی ہے عزیزان محترم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب چیز مسلمان پہ کیسے نچھاور کی جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، اب ہجرت کے معاملات کچھ ایسے تھے، وہاں سے ان کو سب چیز، گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، دولت، سب چیز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر کے، دین اسلام پہ قربان کر کے، وہاں سے نکل کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آنا تھا، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیے، اپنے کاروبار بھی وہیں چھوڑ دیے، سب کچھ وہاں چھوڑ کر رب کا حکم جو ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملتا ہے تو تمام صحابہ نے پھر وہاں سے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اب سارے مہاجرین جب مدینہ المنورہ پہنچے اس حال میں کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ رہنے کو کوئی مکان ہے، قربان جاؤں، وہاں کے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، انہوں نے جب اپنے بھائیوں کو، صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو مال دولت ہے، ہمارے پاس جو سامان ہے، ہمارے پاس جو گھر ہیں، ہم جس کے پاس 2 گھر ہیں وہ 1 گھر دینے کو تیار ہے، جس کے پاس 2 کمرے ہیں وہ 1 کمرہ دینے کو تیار ہے، جس کے پاس 2 بسترے ہیں وہ 1 بسترہ اپنے ایک بھائی کو دینے کو تیار ہے۔ اس طرح پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے جس جذبے سے اس قربانی کا اظہار کیا، ایثار کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں وہ 1 بیوی کو طلاق دے کر اگلے مسلمان بھائی کے لیے دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند فرمایا، پھر قرآن بنا دیا اور تا قیامت اس کو جاری رکھ دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس ادا کو رب تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک دنیا ان کے تذکرے کرتی رہے گی۔ وہ لوگ، وہ نفس، وہ جانیں جو اپنے ان بھائیوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اپنی ضروریات ان پر قربان کر دیتے ہیں جن کو خود اس بات کی، اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہو، عزیزان محترم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت ان کا تذکرہ سارے مسلمانوں کی زبانوں پر عام کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ سبق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایثار کا بتلایا اور اس قربانی کا سبق میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا
آج تو معاملات یہ ہیں نا کہ ہمارے پاس جو گلی سڑی چیز ہو ہم اللہ کے نام پر وہی خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاس چیز ناکارہ ہو چکی ہو ہم کہتے ہیں جا کے مدرسے میں دے آؤ، جو کھانا خراب ہو چکا ہے کہا کہ اٹھا کے طالبوں کو دے دو، دوسرے دن کی دال پڑی ہو تو کہا کہ اٹھا کے طالبوں کو دے دو، تیسرے دن کا سالن پڑا ہو تو کہا کہ جاؤ طلباء کو دے دو۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس معاملات میں یعنی ان امور کو اپنا کر پھر بھی سچے اور وفادار مسلمان ہی رہنا ہے، مومن ہی رہنا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرما گئے کامل مومن وہ ہے جو اپنی من پسند چیز، جس چیز کو وہ پسند کرتا ہو وہ پسندیدہ چیز کسی ضرورت مند کو عنایت کر دے۔ ایمان کا معیار میرے آقا علیہ السلام بتلا گئے۔ پھر ہر بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے کہ گلی سڑی چیز دے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی مومن ہونے کی نشانی ہے تو وہ بھول میں ہے، وہ بھول میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک مرتبہ آپ بہت بیمار ہو گئے، جب آپ صحت مند ہوئے تو طبیعت نے چاہا کہ مچھلی کا گوشت کھایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے احباب کو حکم دیا، دوستوں سے کہا کہ مجھے مچھلی کا گوشت کھلایا جائے، تو دوست احباب نے میرے لیے مچھلی بنائی۔ اب مچھلی بون کے جب تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی، عین اسی وقت دروازے پہ ایک سائل آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دروازے پر جب سائل آیا اور اس نے صدا دی کہ میں بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا دیا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بھنی ہوئی مچھلی جو اپنے لیے بنوائی تھی وہ ساری کی ساری اٹھا کر اس سائل کو عنایت کر دی۔ اب سارے احباب حیران ہیں کہ حضور آپ نے خود ہی حکم فرمایا تھا اور بڑی خواہش سے، بڑے تجسس سے، بڑی عقیدت سے کہا تھا، آج یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے سارا اٹھا کے سائل کو دے دیا؟ اللہ اکبر! پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک مومن کو پسند نہیں کرتا جب تک مومن اپنی پسندیدہ چیز کسی مومن پر قربان نہ کر دے۔ اللہ کی راہ میں وہ پسندیدہ چیز جسے خود، یہی تو معاملات ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پیار زیادہ کرنے لگے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد اولاد ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں عنایت فرمایا تھا، تو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ اب تیرا خلیل تیری محبت چھوڑ کر اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ فرمایا نا میرا خلیل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آزمانا ہے جا کے آزما لو۔ پھر کہا کہ باری تعالیٰ آپ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا ہے، وہ مال کی محبت میں لگ گیا ہے، فرمایا جاؤ اسے آزما لو۔ اللہ اکبر! فرشتے آتے ہیں، فرشتے کس انداز میں آتے ہیں، کس لباس میں آتے ہیں، فقیرانہ لباس پہن کر فرشتے سامنے کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تو فرشتوں نے کہا کہ بابا ہم سائل آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پھر تسبیح پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، رب کائنات کی تسبیح وہ پڑھتے گئے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نام مجھے اتنا پسند ہے، کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ ہمیں یہ اونٹ چاہیے۔ کہا لے لو ایک مرتبہ یہ تسبیح اور سنا دو۔ پھر کہا کہ اور کیا دو گے؟ فرمایا اس کا آدھا اور دے دوں گا، پھر میرے رب کا نام مجھے سنا دو۔ یہ مال قربان کرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے گئے۔ اللہ اکبر! جب سارا مال ختم ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر سنا دو، میرے رب کا نام ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ سارا مال تو دے چکے ہو۔ کہا کہ اس مال کی رکھوالی کی بھی تو کسی بندے کی ضرورت ہوگی، اس مال کو چرانے کی بھی تو کسی کی ضرورت ہوگی، مجھے رکھ لینا، میں تمہارا مال بھی چراؤں گا، اس کی رکھوالی بھی کروں گا، میرے رب کا نام مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ اللہ اکبر! تو عزیزان محترم پھر فرشتوں نے کہا
کہ اے باری تعالی مان گئے تیرا خلیل تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، سارا لباس اتار کے پھینک دیا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم کوئی سائل نہیں ہیں، ہم کوئی فقیر نہیں ہیں، ہم کوئی محتاج نہیں ہیں، ہم رب تعالیٰ کی طرف سے تیرا امتحان لینے آئے تھے، تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز، پھر فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اعتراض کیا کہ مولا خلیل تیری محبت سے ہٹ کر بیٹے کی محبت میں لگ گیا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ایسا، جو آزمانا ہے آزما لو۔ پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری رکھی، فرشتوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دنیا دنگ رہ جاتی ہے، آسمان چیخ اٹھتا ہے، مولا یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے۔ فرمایا تم نے کہا تھا اسماعیل پہ قربان ہو رہا ہے، محبت کرنے لگ گیا ہے۔ فرشتوں دیکھ لو، میرا خلیل مجھ ہی سے محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ ہی سے محبت کرتا ہے اور میری محبت میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہے۔ اے صاحبو، آج اگر ہم رب کائنات کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مند کو اپنی پسندیدہ چیز اس طرح عنایت کرنی ہوگی کہ رب تعالیٰ دیکھ اس انداز کو اتنا خوش ہو اور پھر اتنا نوازے کبھی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، میری ڈیوٹی تھی پانی پلانا، میرا چچا زاد بھائی بھی اس میں موجود تھا۔ اچانک میری نگاہ پڑی کہ میرا چچا زاد بھائی زخمی حالت میں گرا پڑا ہے اور اس کی آخری سانسیں ہیں، اس کی آخری سانسیں ہیں۔ میں قریب گیا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں قریب ہوا، میں نے کہا بھائی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس نے کہا کہ بھائی جیسے ہو مجھے پانی پلا دو، جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے پانی پلا دو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں دوڑا پانی کے لیے، پانی لے کر جب اپنے چچا زاد بھائی کے قریب آیا، اتنے میں پھر آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس، ہائے پیاس نے ستایا۔ پھر میرے چچا زاد بھائی نے اب مڑ کے دیکھا، ایک اور بھائی پانی مانگ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر میں دوسرے بھائی کے پاس آیا، جیسے ہی اس کے قریب آیا پھر آواز آتی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس صحابی نے جب مڑ کے دیکھا ایک اور بھائی پکار رہا ہے، ہائے کوئی پانی پلانے والا، پیاس نے بڑا ستایا ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر اس بھائی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ شاید ضرورت اس کی، جاؤ اسے پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرے بندے کے پاس میں آ گیا، وہ پانی کا پیالہ لیے ہوئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا اتنے میں وہ دم توڑ چکا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر میں واپس پیچھے دوڑا، جو دوسرا بھائی تھا جس نے پانی مانگا تھا جلدی واپس دوڑتے ہوئے آیا، دیکھا کہ یہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ پھر میں کزن کے پاس بھاگا، چچا زاد بھائی کی طرف دوڑا، شاید اس کی سانسیں چل رہی ہوں، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ اب جب اس کے پاس گیا تو وہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں فرما دیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ آج ان کی شان میں بکواس کرنا آسان ہے، آج ان کی شان میں جملے کسنا آسان ہے۔ جس کو الف کا پتہ نہ ہو، جس کو وضو کا پتہ نہ ہو، وہ بھی ترازو اٹھا کر آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ آج یہ عزیزان محترم یہ حالات اس قدر اس لیے پہنچے کہ ہمارے ایمان میں جب کمزوریاں آئیں، ہماری استقامت میں جب کمزوریاں آئیں، ہم نے ہر چیز کو پرکھنا شروع کر دیا، ہم نے ہر چیز کو ٹٹولنا شروع کر دیا، ہم نے ہر بات پہ حوالے مانگنا شروع کر دیے، تو پھر آج حالت اس قدر پہنچی کہ ایک ایک بندہ صحابہ کرام پہ جب کوئی گستاخیاں ہونے لگی، اہل بیت پر گستاخیاں ہونے لگی، کسی میں بولنے کا کوئی دم نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ جب بولیں گے جب ان کے گھر کی بات ہوگی، جب ان کی قومیت کی بات ہوگی، جب ان کی پارٹی کی
بات ہوگی پھر ہر ایک کا منہ بھی کھلے گا، پھر ہر ایک کا قلم بھی چلے گا، پھر ہر ایک کا ہاتھ بھی چلے گا۔ ابھی ساروں کی زبانیں گنگ، ساروں کی آنکھیں بند، ساروں کے ہاتھ میں حرکت نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے عزیزان محترم، یہ معاملات تب بنے جب ہم نے اس سے تعلق توڑ دیا اور ہم نے ان سے زیادہ اپنے لیڈر کو سمجھا، اپنے پارٹی لیڈر کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا اور محبت بھی اسی سے کی، تو پھر اسی کا دفاع بھی کرنا ہمیں آتا ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا کسی کی پارٹی کے لیڈر کے خلاف، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کئی اس کے چاہنے والے نکل آئیں گے جو مجھے جواب بھی دیں گے، ہو سکتا ہے مار بھی دیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تو تمہاری محبت ان سے ہو گئی، لیکن یاد رکھنا اگر رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہوگا، اپنا آئیڈیال ان ہستیوں کو بناؤ، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے 400 دینار اشرفیاں دے کر ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبید اللہ بن الجراح کے پاس، ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس یہ اشرفیاں لے کر جاؤ اور ان سے کہنا کہ یہ حضرت عمر نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، جہاں آپ استعمال کرنا چاہیں، لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہو کر وہاں دیکھنا۔ حضرت عمر نے جب اس غلام کو بھیجا، عزیزان محترم وہ کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس وہ 400 دینار، وہ 400 اشرفیاں لے کر اس کی بارگاہ میں گیا، میں نے سامنے پیش کر دی کہ یہ حضرت عمر نے بھیجی ہیں، اور فرمایا کہ جہاں آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس نوکر نے کہا کہ پھر میں وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا، تو اس نے ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک اپنی لونڈی کو بلایا، فرمایا اتنی اشرفیاں فلاں کو دے آؤ، اتنی اشرفیاں فلاں کو دے آؤ۔ اس طرح کرتے کرتے تھوڑی ہی دیر میں وہ ساری کی ساری تھیلی تقسیم ہو گئی۔ میں فوراً آیا اور میں نے آ کے حالات حضرت عمر کو بتا دیے۔ پھر ایک اور اشرفیوں کی تھیلی آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاؤ، اور ان کے پاس بھی تھوڑی دیر کھڑے ہونا۔ یہ تھیلیاں لے کر، یہ اشرفیاں لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، جہاں آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی یہی معمول تھا کہ یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، اور بیٹھے بیٹھے یہ تھیلی خالی کر کے پھر وہاں سے اٹھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایثار نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمیں تھوڑی سی چیز مل جائے تو وہ ملنے والی تو الگ، ہم تو دوسروں کی ہڑپ کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کی ہڑپ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسے معاملات نہیں چلیں گے۔ یہ سارے معاملات اگر اپنا کر بھی ہم کہیں کہ ہم کامل مومن ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے کہ کامل مومن کون ہوتا ہے، کامل مومن کون ہوتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ٹہلتے ایک باغ میں چلا گیا، باغ میں ایک حبشی غلام تھا، چوکیدار تھا جو اس کی رکھوالی کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حبشی غلام کے سامنے ایک نے کھانا لا کے رکھا، 3 روٹیاں تھیں۔ اب وہ 3 روٹیاں جب وہ کھانے لگا تو اتنے میں ایک کتا اس کے سامنے آ گیا۔ اس حبشی غلام نے ایک روٹی اس کے آگے ڈال دی، وہ کتا ایک روٹی کھا گیا، پھر اس نے دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی، تینوں کی تینوں روٹیاں اس نے اس کتے کے آگے ڈال دی۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں یہ تماشا یہ میں دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اس حبشی غلام سے، کہ تیرے لیے کتنا کھانا روز آتا ہے؟ کہا کہ یہ 3 روٹیاں آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور؟ فرمایا نہیں۔ کہا آپ نے تو یہ 3 روٹیاں کتے کو ڈال دی، اب خود کیا کھاؤ گے؟ فرمایا میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ اچھا یہ تینوں آپ نے روٹیاں کیوں کتے کو ڈال دی؟ ایک بھی دے سکتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کتا کہیں دور سے آیا تھا، یہ یہاں کا نہیں تھا، بڑی دور سے آیا تھا۔ میں نے ایک روٹی ڈالی، میں نے دیکھا کہ پھر بھی اس کی بھوک باقی ہے، پھر دوسری بھی ڈال دی، پھر دیکھا کہ بھوک باقی ہے، میں نے تیسری روٹی بھی ڈال دی تاکہ یہ سیر ہو کر جائے، یہ یہاں سے بھوکا نہ جائے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے سخا کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ سخی بھی پڑے ہیں، مجھ سے زیادہ سخی بھی پڑے ہیں۔ پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں میں نے کہا اے غلام آج کے بعد تو آزاد ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے، اور یہ جو باغ ہے جس کی تو رکھوالی کر رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں یہ باغ آج کے بعد تیرا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں